پیر کو پھر کرنا کیا ہے؟ پیر نے ایک آئینہ ہوتا ہے، پیر کیا ہوتا ہے؟ آئینہ. تمہیں تمہاری شکل دکھانی اصل کی. مانا سال کس سے ہونا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ. آپ نے اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کیا شے ہو، ٹوورڈ گاڈ کیا ہو، ٹوورڈ پیپل کیا ہو، اینڈ ٹوورڈ یور سیلف کیا ہو. وہ جو ٹوورڈ یور سیلف ہے نا، یہ تمہیں دریافت کرنا ہے کہ میں کیا اپنی تنہائی میں. اپنے یہ تنہائی ہے، یہی آپ کی قبر ہے. قبر کا نام نہیں کام کٹائی ہے غلطی سے. جو قبر میں مقام ہوگا وہی آپ کی تنہائی میں مقام. وہ لوگ جو محفل میں سکون میں ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں اضطراب میں ہوتے ہیں، ان کی قبر میں تو دقت ہے. تو آپ اس تنہائی کو سکون والا بنا لو. اس کا آسان اس کا بتا رہا ہوں آج کہ کسی آدمی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو معافی مانگے. چلتا جا رہا انسان کبھی کھونے لگ جاتی کسی کو، اور جہاں تمہارا بدلے روب آ گیا، جہاں تم نے بدلے چلتے چلتے اس کو دانتے پڑے پلا دیا، کسی دل میں اگر کوئی خراش لگی آپ کے دم سے، تو اس کے لیے معافی. آپ بات سمجھائی کہ پھر آپ کے سکون آ جائے. سکون آ گیا، دینے سے سکون. کسی دل کو سکون دو، اور وہ چیز جو تمہارے پاس ہے اگر وہ چیز کسی کی زندگی گزارنے کے کام آ جائے اس کو دو. تو یہ تنہائی میں مطلب تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، سکون آ گیا. تنہائی جس کی بڑی فراوانی میں پرسکون ہو، اس کی قبر پرسکون. جس کو یہ جس نے محسوس کیا کہ میں نے کسی انسان کا نہیں دینا قرضہ، قرضہ پیسہ نہیں ہے، قرضہ کیا ہے کہ اس کو مطلب میں نے کوئی خیال رہ نہیں گیا، کسی کو میں نے تکلیف نہیں پہنچائی. تو تکلیف جس کو پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ لو، آپ کی آفیت جو ہے شروع ہو جائے گی. تو پیر میں صرف آپ کو یہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ آپ کا اصلی تعارف آپ کی ذات کے ساتھ ہو جائے گا. اسے خود تعارف کر لیتا ہے پہلے، پھر آپ کہہ رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل میں یہ ایک بات ہے، اس پر سوچو، پھر وہ آپ کا بتلا ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے، اپنے اصل کو دریافت کرنا ہے، اپنی منزل کو دریافت کرنا. منزل تم نے طے کرنی ہے. منزل بڑی بتائی نہیں مل جائے گی بازار سے، چل 2 منزلیں خرید لاؤ. ایک ہمارے لیے آپ سے لکھنا ہے، یہ منزل جو ہے نا یہ تم نے بنانی ہے. ہو سکتا ہے کہ مفت مل جائے، منزل تمہاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کمانا پڑ جائے. عطا کرنا ہے دے دے تو مفت دے دے، وہ سکون دے نہیں سکتا ہے، اور بعد کا سکون ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال تم نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. لکھ لو اپنے آپ کو. خالی کوئی شخص یہ کہا دے کہ میں پیر صاحب کا ہیڈ خلیفہ ہوں تو کہنا نہیں چاہیے الفاظ چھوٹی واپس لے لو، مردود بھی ہو سکتا. اب الفاظ واپس لے وہ قریب والا آدمی جو دور بھی ہو سکتا ہے، نہیں شروع سے چلا ہے. اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان 1000 کروڑ سال کی مدد ہو گئی. کیا کہا؟ جب ہم نے کہا سجدہ کرو، بولو اس کو بس سامنے سجدہ کر دی. اللہ ابلیس خود بتا رہا ملک، اس نے نہیں کیا. تو کمبر کی بات ہے، پکانا نل کا فریم اس کی بات کر ہوتے. تو تمام عبادت بھی رہے گا ان کے اندر جو ہے نا، وہ یہ راز کی بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ایسے رینڈم شروع ہو گیا آپ لوگ بات. اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے والا، آپ بتا کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے والا. احکام کہاں ہے؟ قرآن کریم میں. احکام کہاں ہے؟ حضور پاک کے حدیث میں احکام لکھے ہوئے، بزرگان الدین کے احوال میں، اقوال میں. یہ سارے اللہ کے احکام ہیں، زندگی کے، موت کے، واقعات کائنات کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ حکم دیتا رہا ہے. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فریش بھی آ رہا ہے آپ کے پاس. وہ کیا بات ہے کہ راستے میں کسی کے مکان کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ مار پڑتے جا رہے ہیں، یہاں فریش حکم آ گیا. کیا حکم آ گیا؟ اسی کو تیار ہے. تو یہ فریش حکم کو نظر انداز کرنا اور پچھلے حکم کی اطاعت میں چلتے جانا، یہ بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ پہلے حکم کی دوری کرنا. بات سمجھائی؟ کیا سمجھائی؟ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے کہا کہ پہلے حکم یہ تھا کہ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرنا، ہم نے دعوے دار ہیں، آپ کے علاوہ نہیں کیا. اس نے کہا میرے علاوہ سجدہ، کہنے یہ تو ہم تیار ہے، کہنا تو نہیں مان سکتے. ہم تو ہیں مطلب توحید پرست.
اب وہ پہلے حکم کے حوالے سے جو اس پر کاربند رہنے کے حوالے سے دوسرے حکم کو نہ ماننے والا ہی ابلیس ہوتا ہے. بات سن بھائی, جس نے کسی کو باپ ہوتا ہے, جس نے کسی کو اپنے لیے اولی الامر صاحب امر مان لیا, پیر ہو, محسن ہو, دوست ہو, محبوب ہو, مشوق ہو, کوئی ہو, کہ میں تیرا حکم بجا لوں, کل وہ حکم بجا لاتا ہے. اب وہ حکم کے خلاف ہوتا تو حکم دے دے تو یہ نہیں بجا لاتا, یہ وہی ہے بالکل وہ جس کو نکال دیا تھا باہر کہ کل وہ حکم مانتے ہیں, یہ آج ہم نہیں مانتے. تو امر کی تاریخ یہ ہے کہ صاحب امر جب کوئی امر دے, پچھلے امر کی کینسل بھی کر دے تب بھی ہم نے تو کہنا ماننا ہے, چاہے آدمی کا رسیدہ کرا دو, چاہے کسی کا رسیدہ کرا دو, تو خود بھی سیدھا ہو, آپ نے کہا رسیدہ کرے, آپ نے کہا جاؤ, ہمارے سے کہا جاتا ہے ہم تو سردار ہیں. اطاعت, یہی واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے اندر کہ ٹائٹل نہ لکھو, آپ سے بیان تھا ٹائٹل تو محمد رسول اللہ ہے, کیونکہ خالی لکھو محمد رسول اللہ. اب اسی کی ڈیووشن تھی رسالت کی, سارے ماننے والے مرید خاص, لیکن یہ لفظ نہیں لکھا جائے گا لکھو تب تب جا رہے ہیں, نہ لکھو تب تب جا رہے ہیں, کوئی منکر نہیں ہو. ڈیووشن کہ آپ کہیں تو اللہ ہے, آپ نے جیسے بھی ہم کہا تھا, ہم چل پڑے نا. یہ عثمانی کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ پیغمبروں نے کیا کیا ہمارے ساتھ, ہم تو ان کو ہی مانتے تھے پیغمبروں کو, انہوں نے خدا ہی بنوا لیا. آگے اب خدا کہتا ہے یہ میرا نبی ہے, نبی کہتا ہے وہ خدا ہے, ہم ایک سمجھتے ہیں دونوں کو مان گئے. اور شکر ادا کہ شکر ہے, یہ کہ پیغمبر کا یہی اعجاز ہے سب سے بڑا کہ بغیر دکھائے خدا کو بنوا لیں اپنے کردار کی عظمت. یہ بات بتائی جائے, اور مجھے بتایا کہ کوئی آدمی اگر کردار عظیم بھی ہو تب بھی وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ ٹائٹل ہے خدا کی طرف. تو مطلب یہ ہے کہ آپ چلتے چلتے یہ بات دیکھو, غور کرو, تو پھر آپ کے لیے آسان نہیں جائے گی.